بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے، آج کا سبق ہے شجر کاری اور اس کی اہمیت۔ ہم سب میں سے ہر ایک نے تقریباً کبھی نہ کبھی شجر کاری ضرور کی ہوگی، کوئی نہ کوئی پودا یا درخت ضرور لگایا ہوگا، بچپن میں ہی صحیح، چاہے تب ہم اس کی اہمیت سے بھی جو ہے وہ واقف نہ ہوئے ہوں، لیکن شاید کہ ہر انسان اپنی زندگی میں یا اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے کبھی نہ کبھی کوئی پودا ضرور لگاتا ہے، چاہے وہ پھلدار ہو آ، یا پھولدار ہو یا کسی بھی قسم کا درخت ہماری بہت سی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ ہم ان سے آکسیجن لیتے ہیں، زمینی کٹاؤ کو بچاتے ہیں، جنگلات جو ہیں، زیادہ درخت بارش کا سبب بنتے ہیں، طرح طرح کی جو ہے وہ اس کے فوائد ہیں۔ فرنیچر بناتے ہیں، لکڑی کا استعمال کرتے ہیں، ان سے پھل حاصل کرتے ہیں، فروٹ حاصل کرتے ہیں، زر مبادلہ کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ فروٹ کا جو ہے وہ کاروبار ہے، جو تجارت ہے، وہ ایک نفع بخش۔ اسی طرح آپ کسی بھی قسم کا درخت لے لیں اور اس کے ہر طرح سے فوائد جو ہے وہ سوچ لیں، آپ جو ہے وہ اس کو جانتے ہیں۔ لیکن ہم آج دیکھیں گے کہ اس کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، سائنسی حوالے سے اور دینی نقطۂ نظر سے، اسلامی نقطۂ نظر سے کیا اہمیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جی وہ درخت لگانے کی کیا اہمیت بیان فرمائی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ کی سکرین پر آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا۔ دنیا میں کئی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے دنیا قائم ہے، ان میں سے ایک شجر کاری بھی ہے۔ شجر کاری ہر دور کے انسان کے لیے اہم رہی ہے اور رہے گی۔ جب پہلے زمانے میں انسان کے پاس گھر نہ تھا تو اس نے درخت کو اپنا بسیرا بنایا۔ جب وہ بھوکا مر رہا ہوتا تھا تو درخت کے پھل ہی تھے جو اسے سہارا دیتے۔ آج بھی انسان درخت سے بہت سے کام لے رہا ہے اور لیتا رہے گا۔ انسان لکڑیاں درخت سے ہی حاصل کرتا ہے، گوند، شہد وغیرہ سب انسان نے درخت سے حاصل کیا۔ جس طرح انسان درخت سے کام لیتا ہے، پرندے اور جانور بھی اسی سے کام لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ پیپر، کاغذ جو ہے جس پہ آپ لکھتے ہیں، یہ بھی جو ہے وہ درخت سے حاصل ہوتا ہے۔ تقریباً سارے پرندے درخت پر گھونسلہ بناتے ہیں۔ سبزی خور پرندے اپنی غذا بھی درخت سے ہی حاصل کرتے ہیں۔ غرض کے درخت کے لیے ہی، انسان کے لیے ہی نہیں بلکہ پرندوں اور جانوروں کے لیے بھی مفید ہے۔ آج دنیا کو ایک اور بڑا مسئلہ درپیش ہے اور وہ ہے گلوبل وارمنگ۔ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ گلوبل وارمنگ کو روکا نہیں گیا تو دنیا کو صفائی ہستی سے مٹا سکتا ہے، اور اس کا حل ہے تو صرف اور صرف درخت۔ درخت سے گلوبل وارمنگ کو زیر کیا جا سکتا ہے، مگر افسوس آج بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلی۔ آج بھی ہم درخت کو بے رحمی سے کاٹے جا رہے ہیں اور اس کے وجود کو ختم کرتے جا رہے ہیں۔ ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں، ان کی دیکھ بھال کی جائے اور آنے والی نسلوں کو بھی جو ہے وہ شجر کاری کے فوائد اور اہمیت سے آگاہ کیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول کو صاف رکھنے اور فضا کو آلودگی سے محفوظ کرنے کی تعلیم و تلقین فرمائی۔ شجر کاری، درخت لگانے، پودا لگانے کی ایک تصویر آپ کی سکرین پر آپ کے سامنے ہوگی۔ مزید جو ہے جی ہم اس مضمون کو دیکھتے ہیں جی کہ اسلام دین فطرت ہے، اور دین اسلام محض عقائد و عبادات کے مجموعے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک مکمل اور جامع نظام حیات ہے۔ اس میں انسانی زندگی کے ہر پہلو اور ہر رخ کے لیے ابدی ہدایات اور احکامات موجود ہیں۔ ان احکام کی روشنی میں جو معاشرہ تشکیل پاتا ہے اسے حسن کردار کا مظہر، انفرادیت اور اجتماعیت کا نہایت حسین امتزاج کہا جا سکتا ہے۔
اسلامی تعلیم کا بنیادی مقصد انسانی معاشرے اور ماحول کی اصلاح کرنا ہے، کیونکہ ماحول کا اثر انسان کی جسمانی بناوٹ، رہائش، طرز حیات، غذا اور دیگر سرگرمی پر پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر فساد کی ممانعت فرمائی ہے، تاکہ ماحول کو ہر طرح کے شر و فساد سے بچایا جا سکے، کیونکہ ماحول کی بہتری میں انسانی زندگی کی بہتری پنہاں ہے۔ آج ہمارا ماحول مختلف قسم کی آلودگی میں گھرا ہوا ہے، جس کی وجوہات صنعتوں اور کارخانوں سے اٹھنے والا دھواں اور جنگلات کی کٹائی ہیں۔ اس کے علاوہ قابل ذکر جنگلات کی اندھا دھند کٹائی نے نہ صرف ماحول کو مسموم کیا بلکہ موسموں کی ترتیب کو بھی متاثر کیا۔ موسمی تبدیلی کی وجہ سے مجبوراً ہجرت، صحت کے مسائل، خوراک کے مسائل، جنگلی حیات کا ناپید ہونا، صاف پانی کی قلت، معاشی مسائل، گلوبل وارمنگ اور دیگر مسائل بھی جنم لے رہے ہیں، جس کے لیے عالمی سطح کی تنظیمیں رقوم کے خرچ کرنے کے علاوہ وہ ذرائع بھی استعمال کر رہی ہیں جس کے ذریعے گلوبل وارمنگ، ہیٹ اسٹروک اور اس جیسے دیگر مسائل سے نپٹا جا سکے۔ ان مسائل سے ماحول کو دور رکھنے کے لیے شجر کاری کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انسانی جسم میں دوستو جس طرح پھیپھڑے اہمیت رکھتے ہیں، اسی طرح زمین پر درختوں کی اہمیت ہے۔ درخت قدرتی فضائی فلٹر کا کام کرتے ہیں، جس کے ذریعے ہوا کو صاف بنانا ممکن ہے۔ صرف ایک مربع میل پر پھیلے ہوئے درخت موسم سرما کے ایک دن میں 29 ٹن آکسیجن خارج کرتے ہیں، جبکہ ایک صحت مند آدمی کو دن میں صرف 2 پاؤنڈ آکسیجن درکار ہوتی ہے۔ جہاں درخت ماحول کی خوبصورتی کا سبب بنتے ہیں، وہاں ہوا کو صاف رکھنے، طوفانوں کا زور کم کرنا، آبی کٹاؤ روکنے، آکسیجن میں اضافے اور آب و ہوا کے توازن برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ایک بڑا درخت 36 بچوں کو آکسیجن مہیا کرتا ہے، جبکہ 10 بڑے درخت 1 ٹن ایئر کنڈیشن جتنی ٹھنڈک پیدا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی فضائی آلودگی اور شور کم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے، جب نہ تو گاڑیوں کا وجود تھا اور نہ دیو ہیکل کارخانے وجود میں آئے تھے، نہ جنگلات فنا ہو رہے تھے اور نہ ہی دریا زہر اگل رہا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول کو پاک و صاف رکھنے اور فضا کو آلودگی سے محفوظ کرنے کی تعلیم و تلقین، اصولی ہدایات اور عملی اقدامات تینوں طرح سے ماحول کی پاکیزگی کو یقینی بنایا، تاکہ انسان خود بھی ماحول کی پاکیزگی سے لطف اندوز ہو سکے اور دوسرے جانداروں کو بھی راحت پہنچا سکے۔ محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شجر کاری کو فروغ دینے کے لیے ایمان والوں پر شجر کاری کو صدقہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان درخت لگائے یا فصل بوئے، اس میں سے جو پرندہ یا انسان یا چوپایا کھائے تو وہ اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوگا۔ ایک اور موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شجر کاری کی اتنی اہمیت دی ہے کہ اس عمل کو یہ کہتے ہوئے قیامت تک جاری رکھنے کا حکم فرمایا کہ اگر قیامت کی گھڑی آ جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پودا ہے اور وہ اس کو لگا سکتا ہے تو لگائے بغیر کھڑا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نہ صرف درخت لگانے کے متعلق احکامات ملتے ہیں، بلکہ درخت لگا کر اس کی حفاظت کے بھی واضح احکامات ملتے ہیں کہ جو کوئی درخت لگائے پھر اس کی حفاظت اور نگرانی کرتا رہے یہاں تک کہ وہ درخت پھل دینے لگے۔ اب اس درخت کا جو کچھ نقصان ہوگا وہ اس کے لیے اللہ کے یہاں صدقہ کا سبب ہوگا۔ عرب میں بالعموم ببول یا بیری کے درخت ہوا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیری کے درخت کے بارے میں فرمایا، جو بیری کا درخت کاٹے گا اللہ تعالیٰ اوندے منہ جہنم میں ڈالیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عام انسانوں میں درخت کاٹنے کی ممانعت فرمائی ہے،
وہاں دوران جنگ بھی نہروں کا آلودہ کرنے اور درختوں کو کاٹنے کی ممانعت فرمائی۔ صرف آبی ذخائر کی حفاظت کی تعلیم دی، بلکہ ماحول کو آلودہ ہونے سے بھی بچایا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلامی لشکر کو مشرکین کی طرف روانہ فرماتے تو یوں ہدایت دیتے تھے: کسی بچے کو قتل نہ کرنا، کسی عورت کو قتل نہ کرنا، کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا، چشموں کو خشک و ویران نہ کرنا، درختوں کو نہ کاٹنا۔ درج بالا حدیث کی روشنی میں شجر کاری کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا جا رہا ہے۔ شجر کاری نہ صرف ایک صدقہ و ثواب کا ذریعہ ہے، بلکہ اس کے ذریعے گلوبل وارمنگ اور ہیٹ اسٹروک جیسے سنگین مسائل سے بھی نپٹا جا سکتا ہے۔ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ اگر گلوبل وارمنگ کو روکا نہیں گیا تو یہ دنیا کو صفائے ہستی سے مٹا سکتی ہے، اور اس کا حل ہے